ہر جگہ بندے مرے ہیں، اور 250 کے قریب پنجاب میں، اسی طرح سندھ میں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں، اور جتنی کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ تھی جو ان کے مشورے سے بنی ہے، ہمارے خلاف بنی ہے، یہ کیسز انہوں نے بنائے ہیں، اور ان کی سوچ ہے صرف وکٹمائز کرنے کے لیے آئے ہیں اور عوام کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے۔ ایک تو کیسز جو ہیں مسلسل، کیونکہ جب شہباز شریف صاحب آئے تو وہ بھی کہہ رہے تھے ہم مالکی پہ کوئی کیس نہیں بنائیں گے، لیکن تو یہ کہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو آپ اقتدار میں آ کے آپ بھی یہی روش قائم رکھیں گے؟ ہم اقتدار میں رہے ہیں، 2002 سے 8 تک کسی کے خلاف کیس بنایا میں نے، اور پھر یہ 6 ماہ رہے ہیں ہم نے کسی کے خلاف کیس بنایا، اور یہ بچے سے کئی حکومت 2 مہینے کے لیے آئی ہے اور ہر بندے پہ کیس۔ آڈیو لیکس کا بڑا چرچا رہتا ہے، آپ کی بھی آڈیو لیک ہوئی، میری تو کوئی ہاتھ نہیں، جہانگیر جوہر صاحب کے والد میں نے تو آموں کا تحفہ دیا تھا صرف رانا ثناء اللہ کو۔ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ باتیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے کہنے پر جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کی تھی پنجاب کی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس بات کا اس لیے جواب نہیں دینا کہ اس میں پھر وہ ادارے انوالو ہوتے ہیں۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی آپ نے ہمیشہ مخالفت کی تھی شروع میں بھی، تو اب کیا پوزیشن ہے؟ اب حالات دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ عمران خان صاحب سے بھی بات ہوئی کہ یہ فیصلہ آپ نے درست کیا ہے؟ نہیں، میری اس حوالے سے نہیں بات ہوئی، لیکن آپ دیکھیں نا جو واقعات جس طرف جا رہے ہیں، ہمارے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے، اسپیکر پنجاب اسمبلی کے سبطین خان صاحب، انہوں نے خود خان صاحب سے پوچھ کے اپلائی کیا ہے کہ اسمبلی کو بحال کریں۔ آپ بھی اسپیکر اسمبلی رہی ہیں، کیا استحقاق کمیٹی جو ہے وہ جلدی سے طلب کر سکتی ہے؟ بالکل غلط ہے، بالکل ان کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے یہ۔ اداروں کی آپ نے بات کی کہ اداروں کی بات میں کہتا ہوں نا، یہ ہر شخص کی توہین کرتے ہیں، اور جب بھی یہ آتے ہیں۔ جب کیا انتخابات ہوں گے موجودہ شہری اس طرح کے حالات چل رہے ہیں، فنڈ نہیں دیے جا رہے، تو کیا اکتوبر میں انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تو پہلے فیصلے ہوں گے نا، اس کے بعد پھر انتخابات ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آئندہ الیکشن میں وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی ایفرٹ کی، اس کو ذکر نہیں ملا، رات کو ایک پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے کہ اگر وزارت کو یا فروغ بھائی کو وزارت اعلیٰ کے لیے آئندہ الیکشن میں کینڈیڈیٹ تصور کیا جاتا ہے تو ان کے لیے حیرانگی ہوگی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ہر ایک کا اپنا چوائس ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی خواہش ہے۔ کوئی لوگ اپنی خواہشیں نہ ہونے سے غصہ دوسروں پہ نکالتے ہیں، کوئی لوگ جو ہیں وہ صبر شکر کر لیتے ہیں، اور کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسی دانش کی عقل مندی کی بات کرتے ہیں کہ ان کا نام اس میں روشن ہوتا ہے۔ فواد چودھری صاحب تو بڑے افسردہ ہیں، انہوں نے بھی بڑی توبہ کی تھی ایم پی اے کا ٹکٹ۔ یہ تو دیکھیں، عمران خان صاحب چیئرمین ہیں، ان کا فیصلہ ہے۔ مودی کو بے درائی سمجھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ تھا وہ درست تھا؟ میں نے تو ثابت کیا ہے درست تھا۔ آپ خود دیکھ لیں، عوام کے اندر جتنی پذیرائی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اور اس میں مونس کی جو عقل مندی تھی وہ کام آئی، اور ہم نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا اور مشکل فیصلہ کیا۔ دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے، ہم بھگت رہے ہیں سارے کیسز، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا چوہدری صاحب، آپ کے ایک خاندان آپ کا پی ڈی ایم کی طرف ہے اور ایک پی ٹی آئی کی طرف ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اپنی سوچ ہے، تو اس حوالے سے تو کوئی ایسی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی سوچا ہوگا، ہم نے نہیں سوچا۔ بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے آپ کے کردار کے حوالے سے کافی جو ہے وہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ آپ کچھ خاص پیغام لے کے زمان پارک جاتے ہیں، تو کیا بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ جو رابطے ہیں اس حوالے سے تو ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں گراؤنڈ پہ، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہوں بھی رابطے تو نہیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر خرابی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنی خواہش لے کے جب چلتا ہے نا، تو کم از کم بندے کو ملک کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے صوبے کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب آج بھی اگر عدالتی حکم ادھوری ہوتی ہے، اس کے بارے میں اگلا آپ کا کیا ہے؟ یہ جو فیصلہ آئے گا نا، اس میں کسی کو بھی حکم عدولی کی جرت نہیں ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے میں۔ مہربانی۔